تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف آیت نمبر 56 سے لے کے 62 تک 7 آیت سے. آیت نمبر 56. Thus did we give full authority to Yusuf علیہ السلام in the land. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کو پورا پاور دیا اس زمین کے اوپر ایجپٹ کی. To take possession therein when or where he likes. تاکہ وہ جہاں بھی چاہے مطلب رہنا چاہے یا جو بھی جگہ پہ مطلب ان کو لینا ہے رہنا ہے استعمال کرنا ہے تو چاہے وہ جہاں بھی ہو اور جدھر بھی ہو جو انہیں پسند آئے وہ سب یوز کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ان کو پوری اتھارٹی دے دی گئی کہ وہ ایجپٹ میں پورے لینڈ میں جہاں بھی کنٹری میں گھومے کہیں بھی جائیں کچھ بھی کرے ان کو کوئی روک تھام نہیں تھا. We bestow our mercy on whom we will. ہم جس پہ چاہتے ہیں اپنی رحمت یعنی اپنا رحم کرتے ہیں. And we make not to be lost the reward of the good doers. اور جو بھی محسنین لوگ ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. آیت نمبر 57. And verily the reward of the hereafter is better for those who believed and had taqwa. مگر زیادہ یعنی کہ مطلب جو زیادہ جو ہے اجر وہ آخرت کا ہے یقیناً بہت ہی بہتر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جن میں تقوی ہے ان کے لیے. یعنی ان کے لیے ہے کہ بھئی اجر جو ہے آخرت کا. آیت نمبر 58. And Yusuf علیہ السلام's brethren came and they entered unto him and he recognized them but they recognized him not. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی انٹری ہوئی. اب وہ بھی آئے ہیں اناج پروویژن کلیکٹ کرنے ان کے پاس لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. آیت نمبر 59. And when he furnished them with their provisions. تو جب انہوں نے ان کی جو بھی ضروریات تھی وہ ان کو دی یعنی ان کو جو بھی اناج وغیرہ he said. تو انہوں نے کہا یہاں پر ایک دم یہ شارٹ میں ہوتا ہے قرآن شریف کا کوئی بھی میسج جو ہے وہ ٹیلی گرافک ہے بالکل شارٹ. Bring me a brother of yours from your father. یعنی تمہارے باپ سے جو تمہارا بھائی ہے مائیں الگ ہے نا تو اس بھائی کو بھی ضرور لے آنا. See you not that I give full measure. دیکھتے ہو نا تم میں کیسے پورا برابر جو ماپ تول کر کے برابر دیتا ہوں بھر کے دیتا ہوں. And that I am the best of the host. اور میں تو بہت ہی مہمان نواز ہوں. آیت نمبر 60. But if you bring him not to me. لیکن اگر تم نے اسے نہیں لائے there shall be no measure of corn for you with me. پھر تمہارے لیے اناج کا کوئی بھی مطلب جو ہے میجر وہ نہیں ملے گا تمہیں. Nor shall you come near me. اور تم میرے قریب بھی مت آنا. یعنی ایک طرح کی ذرا ایک مطلب ایک رعبدار بات ہو جاتی. آیت نمبر 61. They said, we shall try to get permission for him from his father. And verily we shall do it. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم ضرور کوشش کریں گے اس کے فادر سے اس کے والد سے اجازت لینا. اس کے والد سے مطلب ان کے والد نہیں ہے وہ اور یقیناً ہم یہ کر ہی لیں گے. انا لفاعلون ہم ضرور کر لیں گے فکر مت کرو ہم کر لیں گے ایسا. اب اگر اس کی ڈیٹیل ہم کو ابھی آگے آئے گی. آیت نمبر 62. And Yusuf علیہ السلام told his servants to put their money into their bags. منی کا مطلب وہی ہے کہ جو بھی انہوں نے ایکسچینج کے لیے لائے ہوں گے وہ کہ وہ ڈال دو ان کے بیگز میں so that they might know it تاکہ وہ یہ پہچان جائے when they go back to their people تو جب وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس جائیں in order that they might come again تاکہ جب وہ دیکھیں گے ارے ہمارا تو ہم کو جو مطلب خریدنے کے لیے ہم نے جو ایکسچینج کے لیے جو دیا تھا ہمارا وہ بھی واپس آ گیا تو وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ آئے. تو یہ چیز مطلب یوسف علیہ السلام نے کی. یوسف علیہ السلام رین ان ایجپٹ. یوسف علیہ السلام کی حکومت مصر کے اندر. یہ حکومت جو ہے کہ وہ راجا نہیں بن گئے تھے وہاں بادشاہ نہیں بن گئے تھے لیکن ان کی حکومت بادشاہ کی طرح ہی تھی.
Allah said next, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. Thus did we give full authority to Yusuf in the land in Egypt. تو ہم نے مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کو پوری اتھارٹی دے دی. مکنہ ہم نے جما دیا یوسف علیہ السلام کو, پوری اتھارٹی ان کے پاس آ گئی. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, to take possession therein when or where he likes. وہ جہاں بھی چاہے رہ سکتے ہیں, جہاں بھی یعنی ان کو رہنا ہے, موو کرنا یہاں سے وہاں, اور جو انہیں پسند آئے وہ کر سکتے ہیں. اس کی پوری آزادی تھی ان کو. السدی and عبد الرحمن بن زید بن اسلم said that this part of the ayah means کہ یہ جو آیت کا جو حصہ ہے اس کا مطلب ہے to do whatever he wants therein, کہ ان کو جو بھی کرنا ہے وہ فریلی کر سکتے ہیں. ابن جریر الطبری said that it means کہ انہوں نے کہا he used to move about freely in the land after being imprisoned, suffering from hardship and the disgrace of slavery. یعنی یہ تمام چیزوں سے گزر کر, جیل, پھر وہ جو تمام مشقتوں سے گزرے, پھر اس کے بعد جو ان کو ایک غلام ہونے کا جو تھا داغ وہ بھی تھا, اس کے بعد ان کو یہ چیز ملی کہ وہ زمین میں جہاں کہیں بھی جائیں, گھومے پھرے, جو کریں, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. اللہ said next, نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین. We bestow our mercy on whom we will, and we make not to be lost the reward of the good doers. ہم جہاں بھی جس پر بھی چاہتے ہیں اپنی رحمت اس پہ کرتے ہیں, اور ہم محسنین کا کبھی بھی جو بھی انہوں نے اعمال کیا اجر, وہ اجر کبھی بھی ان کا ضائع نہیں ہونے دیتے. اللہ says here, we did not let the patience of Yusuf from the harm his brothers exerted on him and being imprisoned because of the wife of the Aziz to be lost. کہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو صبر تھا وہ ہم نے وہ صبر نہیں کھو دیے, اس لیے کہ اللہ نے وہ کھونے نہیں دیا. چاہے ان کے بھائیوں نے ان کے اوپر جو ان کے اوپر نقصان پہنچانا تھا, ان کو ہارم پہنچانا تھا, وہ انہوں نے کیا. پھر عزیز کی بیوی کی وجہ سے وہ جیل میں قیدی بن کے بھی رہے, لیکن ان کا صبر اللہ نے ختم ہونے نہیں دیا. Instead, Allah the exalted and most honored rewarded him with his aid and victory. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اجر دیا اپنی مدد سے اور اپنی طرف سے فتح. یعنی کیونکہ دیکھو جب وہ نکلے پھر انہوں نے کیسا, نکلنے سے پہلے پورا سب کچھ انہوں نے کلیئر کروائے, وہ ان کی وکٹری تھی. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, and we make not to be lost the reward of the good doers. محسنین کے اجر کو ہم ضائع نہیں ہونے دیتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. And verily, yaqinan, the reward of the hereafter is better for those who believed and had taqwa. ان کا مطلب جو اجر ہے آخرت کا وہ زیادہ بہتر ہے, بلکہ جو ایمان رکھتے ہوں اور جن کے اندر تقوی ہو. Allah states that what he has prepared for his prophet Yusuf alayhi salam in the hereafter is much greater, substantial and honored than the authority he gave him in this life. یعنی اللہ یہ بات یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے یوسف علیہ السلام کے لیے آخرت کے اندر بہت ہی بڑا, بہت کافی, یعنی جس کو کہتے ہیں نا ابنڈنٹ, اور عزت مرتبہ اس سے زیادہ جو اتھارٹی اللہ نے ان کو اس دنیا کی زندگی میں دیا وہی بہت بڑی تھی نا, لیکن اس سے بہت بڑا انعام اجر جو ہے اللہ نے جو تیار کر رکھا تھا یوسف علیہ السلام کے لیے وہ تو آخرت کا ہے. اللہ said about his prophet سلیمان علیہ السلام کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جب یہ کہا, سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 39 and 40, هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. This is our gift, so spend or withhold. No account will be asked of you.
یہ تو ہمارا تو تحفہ ہے، خواہ اسے خرچ کرو یا اسے تھامے رکھو، تم سے حساب نہیں لیا جائے گا. اینڈ ویریلی، یقیناً فار ہم is a near access to us, and a good return, final return is paradise. اور یقیناً ان کے لیے، یعنی وہ ہمارے، یعنی بہت قریب ہے، لزلفا و حسن مآب، اور ان کی لوٹنے کی جگہ بہت ہی اچھی ہے، فائنل جنت. یوسف علیہ السلام was appointed minister of finance by الریان بن الولید. یہ نام ہے اس بادشاہ کا جو ایجپٹ کا کنگ آف ایجپٹ ایٹ دا ٹائم، یعنی ایجپٹ کا جو بادشاہ اس وقت تھا، اس نے ان کو فائنانس منسٹر بنا دیا. الریان بن الولید وہ بادشاہ کا نام تھا، انسٹیڈ آف دا عزیز ہو باٹ ہم، یعنی اب وہ عزیز جس نے ان کو خریدا تھا وہ نہیں، اینڈ دا ہسبینڈ of the one who tried to seduce him، کیونکہ جس نے ان کو بہکانا چاہی وہ اس کا ہسبینڈ تھا نا، عزیز. تو یہ وہ لوگ نہیں، بادشاہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. According to Mujahid, the king of Egypt embraced Islam at the hands of Yusuf علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اس بادشاہ نے اسلام قبول کیا. تبھی تو یہ نام ہے نا الریان بن الولید. وہاں تو تھا ہی نہیں نا اسلام، ایجپٹ میں بت پرستی اور ایسا سب تھا نا. یوسف علیہ السلام برادر ٹریول ٹو ایجپٹ. یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے اب آئے مصر. اللہ تعالی وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. And Yusuf علیہ السلام's brethren came and they entered unto him. And he recognized them, but they recognized him not. یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ داخل ہوئے اب ایجپٹ میں، مصر میں، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا پر انہوں نے ان کو نہیں پہچانا. السدی محمد بن اشاق and several others said that the reason why Yusuf's brothers went to Egypt is that after Yusuf became minister of Egypt and the 7 years of abundance passed, then came the 7 years of drought that struck all areas of Egypt. تو یہ اسدی محمد بن اشاق اور بھی جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو مصر میں آئے، اس کے بعد کہ یوسف علیہ السلام وہاں پر مطلب عزیز مصر بن چکے تھے، منسٹر آف ایجپٹ، 7 سال جو ایبنڈنس کے تھے، یعنی بہت ساری کھیتی باڑی جو ہو رہی تھی 7 سال کی، وہ گزر چکی اب. Then came the 7 years of drought. اب آئے ہیں قحط کے 7 سال. تو یہ جو قحط ابھی آیا اور ایجپٹ کے چاروں طرف کے ایریا کو بھی اس نے ہٹ کیا، تو تب یہ بھائی آئے. The drought also reached the area of Canaan. تو جہاں پہ یہ لوگ پورے بسے ہوئے تھے، where یعقوب علیہ السلام and his children resided. جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا کنبہ وہیں رہ رہا تھا. تو ڈراؤٹ جو ہے، قحط جو ہے، اب وہ کنعان تک پہنچ گیا. یوسف علیہ السلام efficiently guarded the people's harvest and collected it. یعنی بہت سارے لوگوں کے اپنی زمینیں ہوں گی جس کے اوپر وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہوں گے، مگر یہ تمام کھیتی باڑی کا جب فصل کٹ رہی تھی تو وہ یوسف علیہ السلام نے اس کو بہت ہی قابلیت کے ساتھ ایفیشینٹلی اس کو بہت ہی اچھی طرح سے اس کی حفاظت کی. یعنی ان کو سب کو رکھنا، جمع کرنا جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ذمے لیا تھا. اینڈ واٹ ہی کلیکٹڈ بیکیم اے گریٹ فارچون فار دا پیپل. تو جو بھی انہوں نے جمع کر کے جو رکھا تھا وہ لوگوں کے لیے اب سوچو کتنی بڑی نعمت بن گئی. دس آلسو پرمیٹڈ یوسف علیہ السلام ٹو گیو گفٹس ٹو دا پیپل who sought his aid from various areas, who came to buy food and provisions for their families. یوسف علیہ السلام جو ہے ان لوگوں کے لیے انہوں نے، جیسے لوگ جو آ رہے تھے چاروں طرف سے ان کی مدد کے لیے، ان کی مدد مانگنے کے لیے الگ الگ جگہوں سے، تاکہ ان کو کھانا ملے اور جو بھی ان کو مطلب پروویژن ملے اپنی فیملی کے لیے، تو وہ ان کو تحفہ بھی دیتے تھے.
Yusuf alayhi salam would not give a family man more than whatever camel could carry as annual provisions for them. यानी एक आदमी को एक ऊंट के ऊपर जितना आ सकता है बस वो ही उसको मिलेगा, और वो उसका साल भर का है प्रोविजन, यानी जो भी उसको अनाज जो भी मिलेगा ना, एक ऊंट के ऊपर जितना आता है बस वो. Yusuf alayhi salam himself did not fill his stomach for this food, from this food, nor did the king and his aides eat except one meal a day. यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी पेट भर खाना ऐसे खाया नहीं वहां पर, और ना ही बादशाह ने भी, और ना ही उनके और जो भी साथ में थे उन किसी ने भी, सब एक ही टाइम खाना खाते थे. By doing so the people could sustain themselves with what they had for the remainder of the 7 years. क्योंकि 7 साल अभी पूरे होने हैं ना, उससे पहले पहले समझो अनाज खत्म हो गया तो क्या खाएंगे. तो वो लोग यही करते थे कि एक ही वक्त का खाना खाते थे. Indeed, Yusuf alayhi salam was a mercy from Allah sent to the people of Egypt. यानी मिस्र के लोगों के लिए अल्लाह ने यूसुफ अलैहि सलाम को रहमत बना के भेजा. जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब आता है ना कि हमने उनको तमाम मैनकाइंड के लिए रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा. Yusuf alayhi salam's brothers were among those who came to Egypt to buy food supplies by the order of their father. यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो आए थे इजिप्ट, वो जो भी फूड सप्लाई जो है वो खरीदने के लिए, वो उनके बाप का, उनके वालिद का मतलब जो हुक्म था उसकी वजह से वो आए थे. They knew that the Aziz of Egypt was selling food to people who need it for a low price. उन लोगों को पता चला था कि अजीज जो है मिस्र का यानी मिनिस्टर, वो लोगों को जो मतलब खाने की जो सप्लाई बेचते हैं वो काफी मतलब बहुत कम के कीमत पे. So they took some merchandise from their land with them to exchange it for food. तो यही वो होता है, जैसे कि उनके उधर जो कुछ भी था अब वहां पर होएगा क्या, तो उन्होंने वही सब कुछ भी लिए होंगे कि भेड़ बकरियां जो उनके वूल काट के उनको जमा करके ले गए होंगे, तो इस तरह से उन लोग ने भी लेकर गए कि उसके बदले में हम खाना लेंगे. They were 10, वो 10 थे ना, because याकूब अलैहिस्सलाम kept his son and Yusuf's brother Binyamin with him. क्योंकि बिन्यामीन को याकूब अलैहिस्सलाम अपने साथ ही रखते थे. Binyamin was the dearest of his sons to him after Yusuf. यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद बिन्यामीन जो है वो उनको बहुत अजीज थे. When Prophet Yusuf's brothers entered on him in his court and the center of his authority, तो जब वो भाई दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके दरबार में, और उनकी जहां पूरी अथॉरिटी थी वहां वो लोग दाखिल हुए. He knew them, वो तो उनको पहचान गए. The minute he saw them, जैसे ही उन्होंने उनको देखा पहचान गए ये तो मेरे भाई है. However, they did not recognize him because they got rid of him when he was still young. क्योंकि उन लोग ने तो वो इतना छोटा बच्चे थे और बोले छुटकारा, इससे हमको बस कैसे भी छुटकारा मिल जाए बस, इसीलिए उन्होंने नहीं पहचाना. And sold him to a caravan of travelers while unaware of their destination. फिर रास्ते में जो कारवान जो जा रहा था उसके जो कुछ लोगों के मतलब हाथ में वो जल्दी जल्दी बेच दिए कुछ सिक्कों के लिए, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि ये कारवान जा किधर रहा है. They could not have imagined, उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया that यूसुफ अलैहिस्सलाम would end up being a minister. कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और इजिप्ट के मिनिस्टर, ये उन्होंने सोचा नहीं था. And this is why they did not recognize him while he did recognize them. इसी वजह से उन लोगों ने उनको पहचाना भी नहीं, लेकिन उन्होंने फौरन उनको पहचान लिया. As-Suddi said that Yusuf alayhi started talking to his brothers and asked them, what brought you to my land? यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसी, जैसे इंसान मतलब थोड़ा बड़े रुतबे पे भी होता है, लेकिन जो मतलब दूसरे लोग हैं नीचे थोड़े रुतबे पे, तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके एक थोड़ा सा मतलब वो क्या कहते हैं उसको कन्वर्सेशन करे. तो उन्होंने उन लोगों से पूछा अपने भाइयों से जैसे कि
تم کو کس چیز نے میرے سرزمین پہ لایا نا, کہ مطلب اب وہ جیسے ایجپٹ کو اپنی زمین جیسے بول رہے نا کہ میری زمین پہ تم کو کس چیز نے لایا. They said, "Oh Aziz, we came to buy provisions." انہوں نے کہا یا عزیز ہم تو یہاں پر کھانے پینے کا مطلب لینے آئے ہیں سامان, یعنی اناج وغیرہ. He asked them, "You might be spies." ہو سکتا ہے تم لوگ جاسوس ہو. یہ سب بات چیت کو کرنے کا ایک انداز. They said, "Allah forbids." معاذ اللہ, نہیں بالکل نہیں. He asked them, "Where are you from?" کہاں سے آ رہے ہو تم لوگ؟ They said, "From the area of Canaan. And our father is Allah's prophet Yaqub علیہ السلام." تو لوگ نے کہا نہیں ہم تو کنان کے ایریے سے آ رہے ہیں اور ہمارے جو والد ہیں وہ تو نبی ہیں, یعقوب اللہ کے نبی. He asked them, "Does he have other children besides you?" تو تم لوگوں کے علاوہ بھی ان کے اور بچے ہیں کیا؟ They said, "Yes, we were 12 brothers." ہم 12 بھائی تھے. Our youngest died in the desert. اور وہاں کی ریگستان میں ہمارا چھوٹا بھائی مر گیا. And he used to be the dearest to his father. اور وہ ہمارے باپ کو بہت عزیز تھا. His full brother is alive. وہ جو بھائی جو مر گیا اس کا جو full brother ہے یعنی اس کا خود کا سگا بھائی وہ تو زندہ ہے. And his father kept him. اور جو ان کا والد ہے وہ ان کو اپنے پاس ہی رکھتے, so that his closeness compensates him for losing our youngest brother who died. تاکہ وہ ان کو اتنا قریب رکھتے ہیں بنیامین کو تاکہ اس سے انہوں نے جو اپنے چھوٹے بیٹے کو کھویا ہے تو وہ کمی پوری ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام ordered that his brothers be honored and allowed to remain. اور یوسف علیہ السلام نے حکم کیا بھئی یہ جو مطلب ہے لوگ سب پہ ظاہر نہیں کیا انہوں نے کہ یہ میرے بھائی ہیں, لیکن وہی ان کے سارے بھائی ہیں ان کو بہت عزت کے ساتھ پیش آنا اور وہ لوگ جب تک بھی رہیں تو ان کو یعنی وہی مہمان نوازی وغیرہ سب کرنا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ and when he furnished them with their provisions, تو جب ان کو وہ پورا مطلب جو ان کا راشن تھا وہ پورا انہوں نے ان کو فرنش کرا یعنی ان کو دیا according to their needs جیسی ان کی ضروریات تھی ویسی, and gave them what they wanted to buy اور ان کو جو خریدنا تھا وہ بھی انہوں نے دیا. قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ. He said, "Bring me a brother of yours from your father." تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہارے باپ سے جو تمہارا بھائی ہے اس کو ضرور لے آنا. He said to them, "Bring me a brother from your father's side whom you mentioned." جس کا ذکر تم کر رہے تھے کہ تمہارے باپ سے جو ایک اور مطلب ہے بیٹا اس کو ضرور لے آنا. So that I know that you have told me the truth. تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم نے سچ کہا. He continued, "أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ." See you not? کیا دیکھتے نہیں ہو تم that I give full measure کہ میں سب کو بھر کے دیتا ہوں برابر ماپ تول کے, and that I am the best of the host. اور میں تو بہت ہی اچھی مہمان نوازی بھی کرتا ہوں. Encouraging them to return to. یہ ایک طرح کا ان کو حوصلہ بڑھانا تھا کہ تاکہ وہ واپس آئے. He then threatened them. لیکن اب انہوں نے تھوڑی سی ایک دھمکی کا بھی انداز رکھا. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي. But if you bring him not to me, اگر تم نے اپنے بھائی کو نہیں لائے میرے پاس, there shall be no measure of corn for you with me. تو پھر تمہیں کوئی بھی اناج نہیں ملے گا. He threatened them that if the next time they come without Binyamin with them, they will not be allowed to buy the food that they need. تو ان کو ایک طرح سے ایک ڈرایا گیا, دھمکایا گیا کہ اگر تم نیکسٹ ٹائم اگر آتے اور بنیامین کے بغیر اگر تم آئے تو تمہیں کوئی بھی یہاں سے فوڈ خریدنے کی جو بھی تمہاری ضروریات ہے وہ نہیں ملے گی, تمہیں نہیں دی جائے گی. وَلَا تَقْرَبُونِي, اور میرے قریب بھی مت آنا. نور شال یو کم نیئر می, یعنی ابھی میں تم سے اتنی اچھی بات کر رہا ہوں, تم لوگ کی مہمان نوازی کر رہا ہوں, تو اب تم اگر ایسا کیا تم نے کہ بھائی کو لے کر نہیں آئے تو پھر میرے قریب بھی نہیں آنا. They said, "We shall try to get permission for him from his father." ہم لوگ ان لوگ بھائیوں نے کہا کہ نہیں ہم ضرور کوشش کریں گے اور اجازت لیں گے اس کے باپ سے, and verily we shall do it, اور ہم یقین کر لیں گے ہم, لیکن اس کے باپ سے, یعنی کہ مطلب ان کے باپ نہیں ہے وہ. They said, "We will try our best to bring him with us."
ہم اپنی پوری کوشش کریں گے ان کو اس کو لانے کی اپنے ہمارے ساتھ. So that we spare no effort to prove to you that we are truthful in what we told you about ourselves. تو پھر ہم جو ہے پوری کوشش کریں گے ثابت کرنے کی یہ کہ ہم نے جو کچھ بھی آپ سے کہا ہے ہمارے بارے میں وہ سچ ہے. Allah said, وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ, and Yusuf علیہ السلام told his servants اور his slaves, وہاں کے جو بھی نوکر چاکر لڑکے جو ہوتے ہیں ان سے یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلوا بداعتهم, to put their money, بداعت یعنی وہی جو بھی انہوں نے لائے تھے ایکسچینج کے لیے وہ ڈال دو, اور the merchandise they brought with them to exchange for food, کھانے کے لیے انہوں نے جو بھی لائے تھے وہاں کا مطلب جو بھی جس کو کہتے ہیں نا مال تجارت, تو وہ اگر انہوں نے جو بھی لائے تھے تو وہ واپس ان کے اس میں ڈال دو جھول ان کے بیگز میں. فی رحالہم, into their bags, while they were unaware, اور ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم, so that they might know it, تاکہ ان کو پتہ چلے جب when they go back to their people, جب وہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ جائے اس کے بعد جب وہ اس کو خالی کرے تب ان کو پتہ چلے کہ ارے ہم جو لے گئے تھے وہ بھی ہم کو واپس لوٹا دیا گیا. لعلہم یرجعون, in order that they might come again, شاید کہ وہ لوگ واپس آ جائیں پھر کہ ارے اتنا اچھا ہم کو ٹریٹمنٹ ملا ہے تو واپس چلتے ہیں پھر. It was said that Yusuf علیہ السلام did this because he feared that his brothers might not have any more merchandise they could bring with them to exchange for food. اور یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے دل میں یہ ڈر آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بھائیوں کے پاس جو ہے وہ ایکسچینج کرنے کے لیے کوئی بھی مال تجارت کا سامان نہیں ہوگا, مرچنڈائز, تو جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ سوچیں گے کہ تو ہم کیسے جائیں کہ ہم کو کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہم کیسے بدلی کریں گے, اس کو ایکسچینج کریں گے کھانے کی مطلب جو اناج کے بدلے. تو انہوں نے وہ ان کا سامان بھی اندر ڈلوا دیا تاکہ وہ سامان رہنے سے ان کو ایک امید رہے گی کہ چلو ہم اس کو پھر سے لے جاتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.